درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، کانٹوں پہ لٹایا جاتا تھا، شہروں سے نکالا جاتا تھا. بجھتے تھے دہکتے انگارے اصحاب کے خون اور چربی سے. بجھتے تھے دہکتے انگارے اصحاب کے خون اور چربی سے. محبوب خدا کے پیاروں کو جب اس پہ لٹایا جاتا تھا، تپتے ہوئے صحرا میں ان کے سینوں پہ چٹانیں رکھتے تھے. تپتے ہوئے صحرا میں ان کے سینوں پہ چٹانیں رکھتے تھے اور باندھ کے زنجیروں سے پھر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. سن کر کے سمیہ کا قصہ ہر ایک کا دل گھبرا جائے. سن کر کے سمیہ کا قصہ ہر ایک کا دل گھبرا جائے. وہ منظر بھی کیا منظر تھا جب جسم کو چیرا جاتا تھا. بازو بھی کٹے گردن بھی کٹی اسلام کے پرچم کے خاطر. بازو بھی کٹے گردن بھی کٹی اسلام کے پرچم کے خاطر. اصحاب کے سر کو نیزوں کی نوکوں پہ اچھالا جاتا تھا. اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، کانٹوں پہ لٹایا جاتا تھا، شہروں سے نکالا جاتا تھا. معزز بھائیوں اور بزرگوں، دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے انعامات کے مستحق یہ 4 طبقے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ خود قرآن کریم کہتا ہے
کہ ہم نے ان 4 طبقوں کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، نبیوں کا طبقہ، 4 جماعت اور 4 گروپ۔ نمبر 1، نبیوں کی جماعت۔ نمبر 2، صدیقین کی جماعت، سچے لوگوں کی، ثابت قدم رہنے والوں کی۔ نمبر 3، شہیدوں کی جماعت، جنہیں اللہ کی نسبت پر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ نمبر 3، شہیدوں کی جماعت۔ اور نمبر 4، قرآن کہتا ہے صالحین یعنی نیک لوگوں کی جماعت۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 طبقے، دنیا میں بھی ان پر اکرام ہے، انعام ہے، اور فرمایا آخرت میں تو ہے ہی۔ ان میں سے تیسرا طبقہ ہے شہید۔ فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کی رضامندی کے خاطر اعلی کلمت اللہ کے لیے اپنی جان تک کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ اور شہید کی قربانی وہ قربانی ہے کہ جس کی قربانی کی وجہ سے روز اول سے اسلام زمین پر اور دنیا پر باقی رہا ہے اور زندہ ہوتا چلا آیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بڑی اچھی مثال لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزیدی ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جیسے مالوں پر اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، اتنا مال ہو تو اتنا اللہ کے راستے میں نکالنا پڑے گا، ایسے ہی اللہ نے جانوں میں بھی زکوٰۃ رکھی ہے، قوموں میں زکوٰۃ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو فلاح اور بہبود اور بڑے رتبے اور مرتبے پر پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ان میں سے چند لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ شہید کون ہیں؟ شہید کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ 1-2 بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے، یہ دنیا کا نعرہ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ دنیا کا نعرہ ہے، دنیا دار کا نعرہ ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور دم ہے تو پھر کیا غم ہے۔ جب جسم میں طاقت ہے تو پھر کیا غم ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ مگر شہید کہتا ہے جان ہے تو جہان ہے، مگر ایمان کی خاطر جان بھی قربان ہے۔ جان ہے تو بے شک جہان ہے، مگر ایمان کی خاطر جان بھی قربان ہے۔ دنیا دار کہتا ہے مال دے دو جان بچا لو، مال دے کر جان بچاؤ، اور شہید کہتا ہے جان دے کر ایمان بچاؤ۔ یہ شہید کا نعرہ ہے۔ شہید کون ہے؟ کیا ہے؟ کیا درجہ ہے اسلام میں؟ آپ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، تاریخ دنیا کی ہسٹری اور تاریخ، اتہاس، مسلمان قوم میں جتنے شہید ہوئے ہیں، جتنے شہید ہیں اسلام کی نسبت پر، اتنی اور قوموں میں شہید نہیں ملیں گے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، اس لیے کہ اسلام میں مستقل شہادت کا درجہ ہے اور رتبہ ہے، مقام ہے۔ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں کہا، کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہیدوں کا مرتبہ بتلاتے ہوئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
اے لوگو جنہیں ہماری نسبت پر قتل کر دیا گیا ہو، مولا والا سمجھ کر، اللہ والا سمجھ کر، مسلمان ایمان والا سمجھ کر، جسے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے اسے نیست و نابود ہو جانے والا، مر جانے والا، فنا ہو جانے والا، برباد اور ہلاک ہو جانے والا مت سمجھو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مرا ہوا مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، مگر کیسے زندہ ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری سمجھ سے پرے ہے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے کہ شہیدوں کو ہم کیسی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقام شہداء بتلاتے ہوئے کہ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے، فرمایا 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور آقا فرماتے ان 3 میں بھی سب سے پہلے شہید کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، میں جلدی سنا دوں۔ نمبر 2، آقا نے فرمایا دوسرے نمبر پر وہ انسان کو جنت میں پہلے داخلہ ملے گا جو حرام چیزوں سے بچتا ہو، حرام کاریوں سے بچتا ہو۔ 2 چیز، ایک میں 2 آئٹم بتلائی کہ حرام سے بچتا ہو اور اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہو، مانگتا نہ ہو، میرے گھر میں یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی، فلانا کام کر دو، یہ آپ دے دو، نہیں، سوال نہ کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو۔ فرمایا نمبر 2 پر اسے داخل کیا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ غلام جو اپنے خدا کا بھی فرما بردار ہو اور اپنے مالک کا بھی فرما بردار ہو، دونوں کی اطاعت کرے، جہاں نوکری کرتا ہے وہاں کی بھی اطاعت کرے اور اپنے خالق اور مالک کی بھی اطاعت کرے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر سب سے پہلے ان طبقے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث، یہ فضائل اس لیے سننے سنانے حدیثوں میں ہیں، قرآن میں ہیں، ہمیں بار بار سننے سنانے چاہیے تاکہ امت پر کچھ ایسے واقعات کا سن کر ایک غلط اثر ذہنوں پر نہ ہو جائے، غلط میسیج نہ لے لے، ڈپریشن کے شکار نہ ہو جائے، پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ پر شکوہ شکایت نہ کرنے لگے، اے اللہ اتنی نمازیں ہو رہی ہے، اتنا دین کا کام ہو رہا ہے، اتنے حاجی حج کر رہے ہیں، تیرے نسبت پر اتنے لوگ مال کی جان کی قربانیاں دے رہے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ کبھی ذہن میں سوال نہ پیدا ہو جائے، شیطان ہمارے دماغوں میں یہ سوال نہ ڈال دے۔ اس لیے ان فضائل کو اور ان بیانات کو، واقعات کو سننا اور سنانا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں شہید کو اللہ سبحانہ و تعالی 6 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے راستے اور اللہ کی نسبت پر جو شہید ہو گئے انہیں 6 نسبتوں سے نوازا جاتا ہے، 6 فضیلتوں سے۔ نمبر 1، سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں شہید کی پیشی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ بخشا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ شہید کا پہلا مقام، پہلی فضیلت۔ نمبر 2، آقا فرماتے ہیں جس وقت شہید کو شہید کیا جاتا ہے، جس وقت کسی کو اللہ کی نسبت پر مارا جاتا ہے، چھری سے، تلوار سے، بندوق سے جب اس پر حملہ کیا جاتا ہے تو فرمایا آقا نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عین شہادت کے موقع پر اس کو اپنی جنت کا ٹھکانہ اور گھر سامنے کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ شہید کا معنی ہی، شہید بمعنی مشہود اگر لے تو معنی ہوگا کہ اس کا آخری ٹھکانہ اللہ بتا دیتے ہیں، اور شہید بمعنی شاہد لے
تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کی یعنی حیاتی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے زندہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ جس وقت وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے، ایمان والا وہ شہادت کی جگہ پر نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا بدن وہاں ہوتا ہے، مگر اس کو اللہ کے حضور میں زندہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، اور باقاعدہ احادیث میں ہے کہ جس وقت شہید کو اللہ کی نسبت پر شہید کیا جاتا ہے، فرماتے آقا ایک کانٹا جو پیر میں چبھتا ہے کسی انسان کو، وہ کانٹے پر جو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا شہید ہونے والے کو بوقت شہادت وہ کانٹے والی بھی تکلیف نہیں ہوتی، کانٹے جتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مارا جا رہا ہے، اس کی جان لوٹی جا رہی ہے، اس کے بدن میں ہتھیار سے جو ہے زخم پہنچایا جا رہا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، کبھی تو گلے کو کاٹا جا رہا ہے، کبھی تو بندوق سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو ایسا کیا جا رہا ہو، شہید کا مطلب تو وہی ہے، میں تو آپ کو قرآنی بیان سنا رہا ہوں، تو فرمایا کہ اگر کسی شہید کو شہید کیا جا رہا ہو، اسے تکلیف نہ ہو، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ خون نکل رہا ہے بدن سے اور اسے تکلیف کا احساس نہ ہو، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ علماء نے فرمایا اسی لیے تو قرآن پڑھنا ہے، اسی لیے تو علماء کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اسی لیے تو بیانات سننے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ یوسف، اللہ کے نبیوں میں ایک نبی گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ان کے حسن کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے وہ فریفتہ ہو گئی تھی، عاشق ہو گئی تھی۔ تو اس کے اس حرکت پر زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو طعنہ دیا کہ تو بھی عجیب پاگل ہے کہ ایسے شخص پر فریفتہ ہو گئی جس کو تیرے شوہر نے گھر میں بطور خدمت کے رکھا ہے، غلام تھا، خرید کر رکھا ہے، تو اس پر عاشق ہو گئی۔ تو زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو جواب دینے کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا، ایک واقعہ بنایا کہ سب کو دعوت دی، اور دعوت دے کر دسترخوان پر بلایا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی۔ قرآن کریم نے کہا کہ سب کے ہاتھوں میں زلیخا نے چھریاں اور چاقو پکڑا دیے، اور عین اس وقت جب وہ چھریوں سے کاٹنے کی چیزوں کو کاٹ رہی تھی، زلیخا نے آرڈر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف ذرا باہر آ، اے یوسف ذرا باہر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر آئے۔ اللہ نے کائنات کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دے رکھا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، زلیخا کی سہیلیاں اور مصر کی عورتیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چھری تھی، بجائے پھلوں کے کاٹنے کے، قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ ان کو اس وقت چیخنا چاہیے تھا، چلانا چاہیے تھا، ہائے واویلا کرنا چاہیے تھا، مگر وہ حسن یوسف میں اتنی مگن ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کومنٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے، ارے یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ 12واں پارہ سورہ یوسف۔ زلیخا کی سہیلیاں حسن یوسف کو دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنے چھری سے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور کہنے لگی ارے یہ تو کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا اسی لیے میں نے تمہیں دعوت دی اور بلایا کہ تم بھی دیکھ لو کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، تمہیں پتہ نہ چلا، تمہیں احساس نہ ہوا۔ علماء کرام نے فرمایا عجیب بات لکھی ہے،
جس خدا نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن دیا، جس خدا نے یوسف علیہ السلام کو وہ جمال عطا فرمایا، اس جمال کا یہ حال ہے کہ ہاتھ کٹ رہا ہے، اور وہ بھی عورت ذات جو انسانوں میں کمزور ذات ہے، ان کا ہاتھ کٹ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اس کا انہیں احساس نہیں ہو رہا ہے، اور ان کا دھیان یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں ہے۔ فرمایا تو جب شہید کو اللہ کے نسبت پر شہید کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کا حسن و جمال سامنے کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جس خدا نے دنیا بنائی، جس خدا نے حسن پیدا کیا، اس خدا کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں نمبر 2، دوسری فضیلت یہ ہے کہ شہید کو جب شہید کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کا جنت کا ٹھکانہ اللہ اس کا حسن و جمال سامنے کر دیتے ہیں، اور اس کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3 فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالی شہید کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ نمبر 4 قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی گھبراہٹ کتنی خطرناک ہے۔ موت کی گھبراہٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کی ہولناکی قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن حاملہ عورت قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگوں کو تو دیکھے گا کہ ایک نشے میں ہیں، مگر وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ فرمایا شہید پر اللہ اس قیامت کی ہولناکی سے اس کی حفاظت کر لیں گے۔ تو نے اللہ کی نسبت پر ایک بھیانک منظر دیکھ لیا ہے، تو نے اللہ کی نسبت پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، لہذا اب قیامت کی ہولناکی تیرے اوپر سے ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 5 آقا نے فرمایا اللہ تعالی جنت میں 72 حوروں سے شہید کا نکاح فرمائے گا۔ اس پر بھی لوگوں نے بہت کومنٹ کی ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو عرض کروں گا۔ اور پھر آقا نے فرمایا نمبر 6 شہید کو قیامت کے میدان میں اس کے گھر کے 70 افراد کے بارے میں جو ہے شفاعت کا اللہ حق دیں گے، اور اس کی شفاعت کو 70 لوگوں کے بارے میں اس کے خاندان میں سے اللہ قبول کریں گے۔ اگر کوئی دیش کی بارڈر اور سیماؤں کی حفاظت کے لیے اپنے جان کو ہتھیلی پر لے کر کھڑا رہتا ہے، سر پر کفن باندھتا ہے، تو حکومت اس کی بھی، اس کے گھر والوں کی، اس کے بچوں کی سب ذمہ داری لیتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی نسبت پر کسی کو شہید کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے بارے میں اس کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ 2-4 باتیں جو ہے مجھے کرنی تھی۔ شہادت کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ نواز رسول محرم الحرام کا مہینہ جب شہید کیے گئے کربلا کے میدان میں 9ویں محرم کو، آپ یہی تو کہہ رہے تھے اپنے گھر والوں سے، اپنی بہن زینب سے، جب بہن رو رہی تھی کربلا کا منظر دیکھ کر، بھائی جان میرے ابا حضرت علی کو بھی دشمنوں نے شہید کر دیا، بھائی جان میرے بڑے بھائی حسن کو بھی دشمنوں نے زہر دے کر مار دیا، شہید کر دیا، ایک آپ ہی تو ہمارے خاندان کے ہیں، کل دشمنان دین اور لشکریان شام آپ کو بھی ہماری نظروں کے سامنے شہید کر دیں گے، بھائی جان وہ منظر کیسے برداشت کروں گی۔ نواز رسول، صبت پیمبر، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے جو پیغام دیا اپنی بہن کو، وہ یہی تھا، بہن رو مت، قضا اور قدر میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، کون ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے،
ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ میرے بھائی مجھ سے اچھے تھے جب وہ دنیا میں نہ رہے، میرے والد مجھ سے اچھے تھے جب وہ دنیا میں نہ رہے، تو میری بہن مجھے اور تجھے رہنے کا کیا حق ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس انسانی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنے والا بھی مرتا ہے، مارنے والا بھی مرتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مرنا سب کو ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نواز رسول کی شہادت پر یہ سبق لے کہ اللہ زندگی ایک مرتبہ دیتا ہے، جیے بھی تو اسے راضی کرتے ہوئے، اللہ موت دے تو بھی اس کی رضا والی موت عطا فرمائے، اس کی رضا والی موت عطا فرمائے۔ باتیں اور بھی کہنی تھی، دعا فرما اللہ تعالی ہم تمام کی طرف سے امت کے تمام شہداء کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی شہیدوں کی مغفرت فرمائے، جن کو اللہ کی نسبت پر شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، ان کے معصوم بچے ہوں گے، ان کے بڑے ماں باپ ہوں گے، ان کی جوان بیوی ہوگی، ان کی آہیں خالی نہیں جائے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب ٹنکی خالی ہوتی ہے تب تک بھرتی رہتی ہے، بھرتی رہتی ہے، اور جب وہ فل ہو جاتی ہے تو پھر اوور فلو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایک وقت ایسا لائے گا اس دھرتی پر، اس ملک میں، انشاءاللہ العزیز، یہ ہمارے بڑوں کی پیشین گوئی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اس حلیے کو، اس چہرے کو، اس ڈریس کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا، لوگ سلام کریں گے، یہی ہے محبت والے، یہی ہے انصاف والے، یہی ہے سچے، یہی ہے عدل و انصاف والے اور امانت دار لوگ۔ انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا۔ ابھی امت میں غفلت بہت ہے، ابھی بیداری کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگرچہ سویا ہوا ہے مگر مسلمان مرا ہوا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مسلمان سویا ہوا ضرور ہے مگر مسلمان مرا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، ہم محبت کا پیکر ہے، ہم امن و امان کے پیکر ہے، ہم محبت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہماری بہنوں اور ماؤں سے صرف محبت نہیں، ہم ان مردوں سے بھی محبت کی جائے۔ بھائی چارگی صرف مسلم خواتین سے نہ ہو، بھائی چارگی مسلمان مردوں سے بھی ہونی چاہیے۔ ایکتا کا پیغام تمام انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس ملک میں امن و امان کو قائم دائم رکھے اور اللہ رب العزت تمام کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ حادثات میں شکار ہو گئے ہیں اور جنہوں نے اپنا گھر قربان کیا ہے، کھویا ہے، اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور وہ بہت سے ہمارے برادران وطن، ہمارے بھائی جو مظلوموں کی آواز بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت